بگ سوچو میں خوش آمدید۔ 5.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ بر اعظم یورپ کا دوسرا بڑا ملک اور ماضی کی ایک عظیم کالونیل پاور فرانس ہے۔ لیکن کیا فرانس بس اتنا سا ہی ہے؟ نہیں دوستو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ فرانس تو 5 بر اعظموں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں، بلکہ ایک کرائٹیریا کے مطابق تو دنیا کا یہ سب سے بڑا، جبکہ ایک دوسرے کرائٹیریا کے لحاظ سے یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک بنتا ہے۔ آپ نے یقیناً یہ سن رکھا ہوگا کہ برٹش امپائر کبھی اتنا وسیع ہوا کرتا تھا کہ اس کی سلطنت پر سورج غروب ہی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آج 21ویں صدی میں فرانس کو اگر ہم ایک امپائر مان لیں تو یہ وہ واحد امپائر ہوگا جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بات بھی آپ کے لیے باعث حیرت ہوگی کہ فرانس کا سب سے لمبا بارڈر مین لینڈ یورپ میں اسپین یا بیلجیم کے ساتھ نہیں، بلکہ دنیا میں کہیں اور ہے اور کسی اور ملک کے ساتھ ہے۔ دوستو، جس عظیم الشان فرانس کی ہم بات کر رہے ہیں، شمالی امریکہ میں کینیڈا کے ساتھ یہ چھوٹا سا جزیرہ اسی فرانس کا حصہ ہے۔ کیریبین سی میں واقع یہ جزائر بھی فرانس ہی ہیں۔ جنوبی امریکہ میں واقع ریجن فرینچ گیانا بھی اسی فرانس کا حصہ ہے۔ یہیں پر فرانس کا برازیل کے ساتھ سب سے طویل بارڈر ہے، جس کی لمبائی 730 کلومیٹر بنتی ہے۔ صرف یہی نہیں، انڈین اوشین یعنی بحر ہند اور بر اعظم افریقہ میں مڈغاسکر کے اطراف یہ جزائر بھی فرانس کی ہی ٹیریٹریز ہیں۔ اب آ جائیں بحر الکاہل اور بر اعظم آسٹریلیا اوشیانا میں، تو 118 جزائر پر مشتمل پولینیشین آرکیپیلاگو یعنی جزائر کا مجموعہ بھی دراصل فرانس ہی ہے۔ اس کے علاوہ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین میں واقع ویلس اینڈ فورٹونا اور میکسیکو کے قریب کلپرٹن آئی لینڈ بھی فرانس ہی کا حصہ ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرانس دنیا میں تقریباً ہر جگہ ہی موجود ہے۔ یورپ میں واقع فرانس دراصل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ مین لینڈ فرانس کہلاتا ہے، جبکہ یہیں یورپ میں بحیرہ روم میں اٹالین آئی لینڈ سارڈینیا کے شمال میں واقع جزیرہ کورسیکا فرانس کا یورپ میں دوسرا حصہ ہے۔ مین لینڈ فرانس کا رقبہ 5,35,000 مربع کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے اور کورسیکا جزیرے کا رقبہ 8,700 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ ان دونوں ایریاز کو اگر جمع کر لیں تو فرانس کا کل رقبہ یورپ میں 5,44,000 مربع کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ مین لینڈ یورپ سے باہر دنیا بھر میں پھیلی فرینچ ٹیریٹریز کی تعداد 13 ہے۔ ان سب کا زمینی رقبہ تقریباً 1,20,000 مربع کلومیٹر کے قریب ہے۔ اگر یورپ سے باہر ان اوورسیز ٹیریٹریز کا رقبہ بھی فرانس میں شامل کر لیا جائے تو یہ کل رقبہ 6,60,000 مربع کلومیٹر سے زائد بن جاتا ہے، اور زمینی رقبے کے لحاظ سے فرانس دنیا کا 40واں بڑا ملک بن جاتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ان اوورسیز ٹیریٹریز کی وجہ سے فرانس دنیا کا 40واں نہیں بلکہ ایک لحاظ سے تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ وہ ایسے کہ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا لا آف سی کے مطابق ساحل سمندر کے قریب واقع کسی بھی ملک کو اس کی کوسٹ لائن یعنی ساحل سے 200 ناٹیکل میل یا 370 کلومیٹر تک سمندر میں ایکسپلوریشن، ڈرلنگ اور فشنگ کے خصوصی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اس ریجن کو EEZ یعنی ایکسکلوسیو اکنامک زون کہا جاتا ہے۔ فرانس کی چونکہ دنیا بھر میں 13 اوورسیز ٹیریٹریز ہیں جو کہ فرینچ گیانا کے علاوہ سب کی سب جزائر پر ہی مشتمل ہیں، اور ان میں سے بھی چند تو گروپ آف آئی لینڈز یعنی آرکیپیلاگوز ہیں، جیسے فرینچ پولینیشیا جس میں 118 آئی لینڈز شامل ہیں۔ اب اگر ان سینکڑوں فرینچ آئی لینڈز کے گرد EEZ یعنی ایکسکلوسیو اکنامک زون کو دیکھا جائے تو 1 کروڑ مربع کلومیٹر سے بھی زائد یہ رقبہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس کرائٹیریا کے مطابق یعنی EEZ کے لحاظ سے فرانس دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جاتا ہے،
اور اس کے ایکسکلوسیو اکنامک زون کا ایریا حیرت انگیز طور پر امریکہ، روس، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے بڑے بڑے ممالک سے بھی زیادہ بنتا ہے، جو کہ 11.7 ملین اسکوائر کلومیٹر تک بن جاتا ہے، یا 1 کروڑ 17 لاکھ مربع کلومیٹر۔ امریکہ کا یہی رقبہ 1 کروڑ 13 لاکھ مربع کلومیٹر کے لگ بھگ، جبکہ آسٹریلیا کا تقریباً 85 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ ایک دوسرے کرائیٹیریا کے مطابق، یعنی اگر EEZ کے ساتھ اس ملک کے لینڈ ایریا کو بھی شامل کر لیا جائے تو فرانس کا کل رقبہ تقریباً 1 کروڑ 23 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد بنتا ہے۔ اس طرح روس، امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بعد فرانس دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جاتا ہے۔ یعنی اس کرائیٹیریا کے مطابق بھارت، چین اور برازیل وغیرہ جیسے بڑے بڑے ممالک بھی فرانس سے چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ یہاں آپ یہ دلچسپ بات بھی جان لیں کہ فرانس اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں اگر آپ چین کے مشرقی ریجن یا رشین فار ایسٹ کے چھوٹے سے کسی علاقے کے علاوہ کہیں بھی موجود ہوں تو فرانس سے آپ زیادہ سے زیادہ 7,000 کلومیٹر کی دوری پر ہی ہوں گے۔ اگر آپ پاکستانی شہری ہیں اور جنوبی حصے میں کہیں رہتے ہیں تو آپ بھی فرانس سے تقریباً 5,000 کلومیٹر کی دوری پر ہی ہوں گے۔ شمالی پاکستان سے یہ فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا۔ فرانس کے بڑا ملک ہونے سے متعلق آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاتے ہیں کہ یہ روس نہیں بلکہ فرانس ہے جس کے ٹائم زونز کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ انتہائی دور دراز اور تقریباً سبھی علاقوں میں واقع فرینچ ٹیریٹریز کی بدولت فرانس کے ٹائم زونز کی تعداد روس کے 11 ٹائم زون سے ایک زیادہ یعنی 12 ہیں، اور اگر انٹارکٹیکا میں بھی فرانس کے کلیم کو تسلیم کر لیا جائے تو فرانس کے ٹائم زونز کی تعداد 13 ہو جاتی ہے۔ فرانس دنیا بھر میں کیوں پھیلا ہوا ہے؟ اس کی پہلی اور سیدھی سی وجہ تو یہ ہے کہ برٹش امپائر، اسپینش امپائر کی طرح فرانس بھی اپنے زمانے کی ایک بڑی کالونیل پاور تھا اور یہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا۔ فرانس کی آخری کالونی افریقی ملک جبوتی تھا جسے فرانس سے 1977 میں آزادی ملی، لیکن آج کے دور میں فرانس کیوں دنیا بھر میں موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جن 13 اوورسیز ٹیریٹریز کا ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ ایسے علاقے ہیں جنہیں یا تو فرانس نے خود ہی نہیں چھوڑا یا پھر یہ ریجنز خود ہی فرانس کا حصہ بن کر ہی رہنا چاہتی تھیں اور ان کو اس میں فخر محسوس ہوتا تھا یا فائدہ نظر آتا تھا۔ جی ہاں دوستو، اوورسیز ٹیریٹریز کا فرانس کے ساتھ ہونے کی وجہ یہاں کے شہریوں کی اکثریت کا کسی یورپی ملک کا حصہ رہنے کو ترجیح دینا بھی ہے، جیسا کہ فرانس کی سب سے بڑی اوورسیز ٹیریٹری فرینچ گیانا میں 2010 میں ایک نیم خود مختار گیانا کے قیام کے لیے ریفرنڈم کا انعقاد ہوا تھا جسے 70% ووٹرز نے مسترد کر دیا۔ وہ دراصل فرانس کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ایک ریفرنڈم کیریبین آئی لینڈ مارٹینک میں بھی ہوا جسے 79% ووٹرز کی طرف سے مسترد کر دیا گیا۔ 2021 میں بحر الکاہل میں واقع آئی لینڈ نیو کیلیڈونیا کی فرانس سے مکمل آزادی کے لیے بھی ریفرنڈم ہوا جسے 96% ووٹرز نے مسترد کر دیا۔ ایسے ہی کچھ اور فرینچ ٹیریٹریز کی اکثریت بھی فرانس سے علیحدہ ہونے کی بجائے اس کے ساتھ رہنے پر ہی دراصل خوش نظر آتی ہے۔ لیکن فرانس کو ان علاقوں سے آخر کیا فائدہ مل رہا ہے؟ آئیے ذرا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ان علاقوں میں فرانس نے اپنی ملٹری کو ڈپلوائے کر رکھا ہے۔ اس سے ماضی کی اس عظیم امپائر کو آج بھی دنیا میں اپنی پاور پروجیکشن کا موقع ملتا ہے۔ فرینچ گیانا، نیو کیلیڈونیا، فرینچ ویسٹ انڈیز اور پولینیشین ریجن میں فرانس کی تینوں فورسز کی اچھی خاصی تعداد ہر وقت موجود اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ دوسرا فائدہ ان اوورسیز ٹیریٹریز کا فرانس کو ایکسکلوسیو اکنامک زون کی صورت میں ہے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ سبھی اوورسیز ٹیریٹریز کی وجہ سے فرانس چونکہ ایک انتہائی بڑے ایکسکلوسیو اکنامک زون کا مالک بن جاتا ہے، لہٰذا اتنے بڑے علاقے میں فشنگ کی مد میں بھی فرانس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ اس ریجن میں مستقبل میں خام تیل اور گیسز وغیرہ کی موجودگی کے امکانات بھی موجود ہیں، جس کا فائدہ ظاہر ہے ان علاقوں کے ساتھ ساتھ فرانس کو بھی ہوگا۔
تیسرا فائدہ فرانس ٹورزم کی صورت میں ان علاقوں سے اٹھا رہا ہے۔ فرانس کے دنیا بھر میں پھیلے تقریباً سبھی علاقے جزائر ہی ہیں۔ ان میں سے چند تو انتہائی خوبصورت ہیں، جیسے کہ فرینچ پولینیشین آئی لینڈز بورا بورا، جس کے وال پیپر شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ دنیا بھر سے امیر لوگ چھٹیاں گزارنے اور سیر کی غرض سے ان خوبصورت جزائر کی سیر کو ہی آتے ہیں۔ اس سے پھر ظاہر ہے فرانس کی اکانومی کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فرینچ پولینیشین آئی لینڈ بورا بورا کے متعلق آپ ہماری ایک مکمل ویڈیو آئی بٹن پر کلک کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں یہ بھی جان لیں کہ فرانس ان دور دراز جزائر کو اپنے نیوکلیئر ویپنز کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی استعمال کرتا رہا ہے۔ فرینچ پولینیشیا میں فرانس نے تقریباً 190 چھوٹے بڑے ایٹمی تجربات کیے اور اس سلسلے کا آخری تجربہ 1995 میں کیا گیا تھا۔ فرانس کی انتظامی ڈویژن دراصل 3 طرح کی ہے، جس میں سب سے پہلے آتے ہیں فرینچ ریجنز یا موسٹ انٹیگریٹڈ ٹیریٹریز۔ دوسری ڈویژن سیمی آٹونومس یا نیم خود مختار ریجنز کہلاتی ہیں، جبکہ تیسری ڈویژن کو ایک اسپیشل اسٹیٹس ڈویژن کہا جاتا ہے۔ فرانس کی پہلی ڈویژن، جسے موسٹ انٹیگریٹڈ ٹیریٹریز بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو دراصل کل 18 علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے 12 مین لینڈ فرانس کا حصہ ہیں۔ 13واں علاقہ کورسیکا آئی لینڈ ہے۔ یہ وہی جزیرہ ہے جہاں نپولین بوناپارٹ کی پیدائش ہوئی تھی۔ یوں فرانس کی موسٹ انٹیگریٹڈ ٹیریٹریز کے 18 میں سے 13 علاقے تو یورپ میں ہی واقع ہیں۔ ان 13 ریجنز کو میٹروپولیٹن فرانس بھی کہا جاتا ہے۔ موسٹ انٹیگریٹڈ ٹیریٹریز کے 18 میں سے باقی 5 ریجنز میں پہلا علاقہ فرینچ گیانا ہے، جو کہ فرانس کی سب اوورسیز ٹیریٹریز میں لینڈ ایریا یا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ ہے۔ اس کا رقبہ 84,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ فرینچ گیانا کا زیادہ تر رقبہ ایمیزون جنگل سے گھرا ہوا ہے۔ ایکویٹر کے قریب ہونے کی وجہ سے یورپین اسپیس ایجنسی کے زیادہ تر راکٹ یہیں سے لانچ کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ریجن کیریبین سی میں واقع آئی لینڈ گروپ گواڈیلوپ ہے۔ تیسرا ریجن مارٹینک آئی لینڈ بھی یہیں قریب ہی کیریبین سی میں ہی ہے۔ فرینچ ریجن کے سمندر پار علاقوں میں چوتھا علاقہ انڈین اوشین میں واقع ریونین جزیرہ ہے۔ اس جزیرے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی آبادی فرینچ اوورسیز ٹیریٹریز میں سب سے زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 1 ملین کے لگ بھگ ہے۔ موسٹ انٹیگریٹڈ ٹیریٹریز میں سے آخری علاقہ جو فرانس کا ہم آپ کو بتائیں وہ مایوٹ آئی لینڈ ہے۔ یہ بھی انڈین اوشن میں جنوب مشرقی افریقہ میں مڈغاسکر کے شمال میں موزمبیق چینل میں واقع ہے۔ تو دوستو، یہ فرینچ ریپبلک کی وہ تمام 18 ریجنز تھیں، جن میں سے 13 یورپ میں جبکہ 5 یورپ سے باہر واقع تھی، جو ہم نے آپ کو 1 بائی 1 بتائیں۔ ان 18 میں سے 5 اوورسیز ٹیریٹریز جو یورپ سے باہر واقع ہیں، ان کا سٹیٹس مین لینڈ فرانس کے کم و بیش برابر ہی ہے اور ان کی کرنسی بھی مین لینڈ فرانس کی طرح یورو ہی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں فرانس کی دوسری ایڈمنسٹریٹو ڈویژن، یعنی وہ علاقے جو سیمی آٹونومس یا نیم خود مختار ریجنز ہیں لیکن فرانس کا حصہ ہیں۔ ان علاقوں کی تعداد 5 ہے۔ پہلا علاقہ بحر الکاہل میں واقع 118 جزائر پر مشتمل آرکی پیلاگو یعنی مجموعہ جزائر فرینچ پولینیشیا ہے۔ اسی ڈویژن کا دوسرا علاقہ والے سینٹ فوٹانا جزائر ہیں۔ یہ بھی بحر الکاہل میں ہی واقع ہیں۔ یہ علاقے فرانس کے سب سے ریموٹ یعنی دور دراز ترین علاقے مانے جاتے ہیں۔ نیم خود مختار ریجن میں فرانس کا تیسرا علاقہ کیریبین سی میں واقع آئی لینڈ سینٹ بارتھیلمی ہے۔ چوتھا ریجن اسی سلسلے کا قریب ہی واقع ایک اور جزیرہ سینٹ مارٹن ہے۔ اس کا شمالی حصہ فرانس کے پاس ہے، جبکہ اسی جزیرے کا جنوبی حصہ ڈچ ٹیریٹری ہے۔ فرانس کی نیم خود مختار علاقوں پر مشتمل تقسیم کے ریجنز کا 5واں اور آخری علاقہ کینیڈا کے قریب واقع جزیرہ سینٹ پیرے اینڈ میکولین ہے۔ فرانس کے ان 5 نیم خود مختار ڈویژنز یا علاقوں کو اوورسیز کولیکٹیویٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 2 یعنی فرینچ پولینیشیا اور والے سینٹ فوٹانا کی کرنسی بھی یورو کی بجائے CFP فرینک ہے۔ اب آتے ہیں فرانس کی تیسری اور آخری ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کی طرف، جسے اسپیشل اسٹیٹس ڈویژن بھی کہا جاتا ہے۔ اس ڈویژن میں ریجنز کی تعداد 3 ہے، جن میں سب سے پہلے بحر الکاہل میں واقع جزیرہ نیو کیلیڈونیا ہے۔
یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کی حکومت ایسے قوانین بھی پاس کر سکتی ہے جس میں فرینچ حکومت کی رضامندی شامل نہ ہو۔ اس ریجن کو کسی حد تک خود مختار یا آٹونومس ریجن بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں کی کرنسی بھی CFP فرینک ہے۔ اسپیشل اسٹیٹس ریجنز میں دوسرا علاقہ فرینچ سدرن اینڈ انٹارکٹک لینڈز ہے۔ یہاں کوئی مستقل آبادی نہیں۔ فرانس کی اس ڈویژن کی آخری اور تیسری ریجن بحر الکاہل میں واقع کلپرٹن جزیرہ ہے جو میکسیکو کے قریب واقع ہے۔ دوستو، فرانس کی کل آبادی میں سے ان اوورسیز ٹیریٹریز کی آبادی تقریباً 30 لاکھ نفوس سے کچھ زائد ہے اور فرانس کی کل آبادی کا یہ تقریباً 4.7% بنتی ہے۔ فرانس کی کل آبادی 6 کروڑ 80 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ان سبھی علاقوں کو جو کسی نہ کسی صورت میں فرانس کا حصہ ہیں، مختلف سٹیٹس کے ساتھ یورپی یونین کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے اور ان علاقوں سے فرانس کے صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ بھی ہوتی ہے۔ 2022 کے صدارتی انتخابات میں فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون کو ان سمندر پار علاقوں میں مخالف امیدوار کے خلاف نسبتاً کم ووٹ ملے تھے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ان علاقوں میں وہ نسبتاً کم پاپولر لیڈر تھے۔ دوستو، فرانس جتنا آج ہے اس سے بھی کہیں بڑا کبھی ہوا کرتا تھا۔ فرانس کی ان سبھی اوورسیز ٹیریٹریز کا آغاز 16ویں صدی میں ہوا۔ فرانس نے اس دور میں امریکاز، افریقہ، جبکہ ایشیا میں انڈیا کے جنوب مشرقی ریجن میں اپنی پوسٹیں یا نو آبادیاں قائم کیں۔ برطانیہ اور دوسرے امپائرز کے ساتھ کشمکش کی وجہ سے فرینچ امپائر 18ویں صدی میں زوال پذیر بھی ہوا، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ پھر دنیا کے ایک بڑے حصے پر اپنی کالونیز قائم کیں، جن کی اکثریت تو آج دنیا سے ختم ہو چکی ہے، یعنی وہ ملک آزاد ہو گئے ہیں، لیکن یہاں سے فرانس کا اثر آج بھی کسی نہ کسی صورت میں نہیں جا سکا۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ دنیا کے 29 ممالک میں فرینچ آج بھی ایک آفیشیل زبان ہے۔ ان ممالک میں بالخصوص افریقی ممالک شامل ہیں۔ آفیشیل لینگویج سٹیٹس کے علاوہ فرینچ زبان آج دنیا کے تقریباً 40 ممالک میں سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اس زبان کو بولنے والوں کی تعداد دنیا بھر میں 300 ملین یعنی 30 کروڑ سے بھی زائد ہے۔ اس اعتبار سے فرینچ زبان دنیا کی 5ویں بڑی زبان بنتی ہے۔ دوستو، یہ تھی فرانس کے انتہائی دلچسپ جغرافیہ سے جڑی ہماری ویڈیو۔ آپ کو کمنٹس میں بتائیں کہ کیسی لگی، اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر بھی کریں، اور اس قسم کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔